بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سنو پوڈ کاسٹ اور میں ہوں رضا تابش. سنو پوڈ کاسٹ میں ہم گلگت بلتستان کے مسائل اور وسائل دونوں پر ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں رونما ہونے والے سیاسی، مذہبی، سماجی، سیاحتی تمام حالات و واقعات پر اپنا ایک تبصرہ، تجزیہ اور ایک مہمان کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے بھی اس متعلق رائے جانیں. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ گلگت بلتستان حکومت کے ایک اہم عہدیدار ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں محترم فیض اللہ فراق صاحب، جو کہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں. فیض صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا. فیض صاحب بڑا ہلچل مچایا ہوا ہے حکومت نے. پاکستان انویسٹمنٹ فورم 2025 میں سی ایم صاحب کی شرکت، پھر اس کے بعد پی ایم صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ کہ گلگت بلتستان کے معدنیات سے ہم اپنے جو ہے نا قرضے ادا کریں گے. حاجی صاحب کی حکومت کی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ خوشائن بات ہے کہ نیشنل لیول کے جو انویسٹمنٹ فورم ہے اس کا ممبر ہے گلگت بلتستان گورنمنٹ. چیف منسٹر وہاں جاتا ہے اور تمام صوبوں کے اس میں چیف منسٹر صاحبان اس کے ممبر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فورم ہے یہ SIFC کے امبریلا میں ہے، اس کے ایک کمپوننٹ ہے. بالکل ہے. اور جس کو ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، اور جو فوج ہے آرمی چیف جو ہے وہ لاجسٹک بھی کرتے ہیں، اس کے سیکیورٹی کو بھی دیکھتے ہیں، اور جو انویسٹر ہے فارنر اس کے حوصلے بھی بڑھاتے ہیں، اور سیکیورٹی کے اعتبار سے ان کو انشور کیا جاتا ہے کہ آپ کے سرمایہ کاری کو نقصان نہیں پہنچے گا. اس لیے یہاں پہ فوج کا ایک رول SIFC کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ جو جس طرح کی ہلچل کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ہلچل دو طرح کی ہے. اس بات کو کچھ لوگ میڈیا پہ آگے اس طرح کے لے کے جا رہے ہیں جس طرح ایک بیانیہ ہے. آج کل بیانیوں کی جنگ ہے اور نریٹیوز بکتے ہیں، کنٹینٹ بکتا ہے، لوگوں کو ویورشپ چاہیے، مختلف فورمز کو بھی ویورشپ چاہیے. نہیں، اگر حکومت اپنا کوئی بیانیہ کلیئر نہیں دے گی تو لوگ تو اپنی رائے تو قائم کریں گے نا. ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، اگر بیانیہ کلیئر نہیں ہے تو لوگوں کا حق ہے کہ رائے قائم کریں. لیکن اس حوالے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ دنوں سے کہ پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی، میں پرائم منسٹر کا کوئی اسپوکس پرسن یہاں پہ بیٹھا نہیں ہوں، لیکن آپ نے بھی وہ تقریر سنی ہوگی، میں نے بھی سنی ہے، تمام لوگوں نے تقریر سنی ہوگی. اس کے اندر، اس تقریر کے اندر جو جملہ تھا وہ اس طرح تھا کہ پاکستان جو ہے وسائل سے مالا مال ہے، KPK بلوچستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں اتنا منرلز ہیں، ان پہاڑوں میں اتنا پوٹینشیل استعداد ہے کہ اس سے ہم اپنے قرضے اتار سکتے ہیں. یہ ایک ایسا ایک موٹیویشن کا جملہ تھا. لیکن میڈیا کی کچھ دوستوں نے اس کی کنٹینٹ کو اس طرح ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے اپنا قرضہ نہیں. گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں پوٹینشیل تو ہے نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کو اس طرح بنانے کی کوشش کی کہ اس کی تقریر کے جو سیاق و سباق تھا اس کے 3 حصوں کو سائڈ پہ کر کے ایک حصے کو اجاگر کیا گیا جس کے اوپر تبصرے ہوئے، بحث ہوئے، مباحثے ہوئے. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو، گلگت بلتستان کے جو وسائل ہیں، یہاں کے پہاڑ ہیں، اس کے کسٹوڈین گلگت بلتستان کے عوام ہیں، یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، یہاں کے مکین ہیں، اور ان پہاڑ کے مالکان وہ ہیں. باہر سے آ کے کوئی مالک بن نہیں سکتا، لیکن برسوں سے، اشروں سے کیا اسی طرح ان پہاڑوں کو کھڑے رکھنا ہے. آپ اپنی مشاورت سے اپنے وسائل کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اپنے مفادات کے لیے اگر باہر سے کوئی انویسٹر لے کے آتے ہیں، اس خطے میں انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو کیا اس خطے کی نہیں آپ نے بات تو کی کہ میڈیا کے حضرات نے ایک بیانیہ بنایا یا لوگوں نے اپنا ایک بیانیہ بلڈ کیا. چلو فیض اللہ فراق بتائے نا، صوبائی حکومت کا ترجمان ہے، وہ بتائے کہ معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے گلگت بلتستان گورنمنٹ کی کیا حکمت عملی ہے. نہیں، گلگت بلتستان گورنمنٹ کی اس پہ پوری قانون سازی موجود ہے. قانون سازی کے حوالے سے تو امجد نے کہا کہ ہمیں تو بائی پاس کر کے قانون بنائیے. نہیں، یہ تو امجد کا اسٹیٹمنٹ ہے نا، اس سے پوچھے کہ کیوں بائی پاس کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون سازی ہے گلگت بلتستان کے منرلز کے اوپر، اس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کا مفاد شامل ہے. اگر کسی بات پہ کیوری ہے، کسی کو تحفظات ہے، تو اس کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اس پہ ریویو کیا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، حکومت گلگت بلتستان یہ سمجھتی ہے کہ یہاں کا جو پوٹینشیل ہے، چاہے وہ منرلز ہیں، چاہے وہ ہائیڈرو کی ہے، چاہے وہ دوسرے تیسرے ہیں، ان پر یہاں کے لوگوں کی اونرشپ ہے، یہاں کے لوگوں کی ملکیت ہے اس کے اوپر. اب اس میں ایک ٹرائکا ہے، گورنمنٹ ہے بیچ میں، لوگوں کے اس وسائل پر ان کا حق ہے، اور ایک انویسٹر ہے. یہ ٹرائکا مل کر اس کو ان کو یوٹیلائز کیا جائے گا. ان منرلز ہیں، جو بھی ہیں، وسائل ہیں، اس میں سب سے پہلا فائدہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہونا چاہیے. اگر قانون سازی کے اندر ایسی بات نہیں ہے تو اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. لوگوں کے لیے اس پالیسی کو گلگت بلتستان کے عوام کی بہتر مفاد کے لیے کیا جا سکتا ہے. ان وسائل کی یوٹیلائزیشن کے ذریعے یہ انشور کریں گے ہم کہ گلگت بلتستان کا فلاح و بہبود ہو، یہاں سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو،
گلگت بلتستان کا لائف سٹائل بدلے, لوگ امپاور ہو, نوجوانوں کی جو بے روزگاری کے ایشوز ہیں وہ ختم ہو جائے, لوگ خوشحال ہو جائے. اگر اس طرح کی کوئی قانون سازی ہوئی ہے تو اس میں گلگت بلتستان کے عوام کو کس طرح سے اسٹیک تسلیم کیا گیا؟ کچھ تو اس مسودے کے اندر کچھ تو درج ہوگا. نہیں, یہ سارا درج ہے. گلگت بلتستان کے جو منرلز ہیں, اگر وہ منرلز ڈسٹرکٹ گزر میں ہے, دیامر میں ہے, کہیں پہ بھی ہے, تو اس پرٹیکولر علاقے کے جو لوگ ہیں, کمیونٹی ہے, فرسٹ وہ ہے. اور وہاں پہ اگر میں باہر سے آ کے لیز لیتا ہوں, لیز کوئی بھی لے سکتا ہے, انویسٹر لیز لے کے آتا ہوں, تو اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ اس علاقے کے ایک آدمی جو اور کمیونٹی کو وہ اعتماد میں لے, یعنی فرنٹ مین جو بھی ہوگا وہ لوکل ہوگا. اس لوکل کے بغیر وہاں پہ کوئی آگے کام نہیں کر سکتا. یہ تو انشورٹی ہے. لیکن آپ اس چیز کو تسلیم کریں نا کہ ابھی تک جتنے لیزز ہوئے ہیں وہ سب تو کنٹروورسی کا شکار ہیں. آپ حمزہ کی مثال لے لیں. آپ دیکھیں, ایک کنسپریسیز تھیوریز ہے نا. اب اس پہ بھی آپ اگر بیٹھیں گے, اس پہ اس کے ڈگنگ کر کے, اس کے تحقیق کر کے چیزوں کو دیکھیں گے تو بہت ساری غلطیاں دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں, صرف ایک طرف سے نہیں ہے. لیکن ہم یہ اس وقت میں جس گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں سمجھتے ہیں کہ یہاں کے وسائل کی یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے, لیکن عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے ہونی چاہیے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہونی چاہیے, پاکستان کی بہبود کے لیے ہونا چاہیے. اور اس کے اندر لوگوں کا جو ملکیت ہے, آنرشپ ہے, ڈیو شیئر ہے, اس کو ہم پریورٹی پہ رکھیں گے. اور SIFC کے جو ایک کمپوننٹ تھا اس انویسٹمنٹ فورم کا, اس میں چونکہ ایک بڑا فورم تھا جس میں گلگت بلتستان مدعو تھا, اس لیے وہاں پہ چیف منسٹر موجود تھا. لیکن ہمیں اس فیئر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, خوف کہ بھائی کوئی آئے گا کھا جائے گا. یہ فیئر سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں اپنے وسائل کی یوٹیلائزیشن کے ذریعے آنے والے نسلوں کو بہتر بنانا, خود کو بہتر بنانا, اس کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے. کون اس فیئر سے باہر نکالے گا عوام کو؟ آپ کو کوئی فرشتہ ہے گا؟ کون ہے گا؟ ہم بتا رہے ہیں نا, نکلے نا, اس فیئر سے باہر نکلے. اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں. اس کے موبلائزیشن لازمی ہوگی نا سرکاری سطح پر, کوئی موبلائزیشن بھی ہو جائے گا نا. اب تو آغاز ہے نا ان چیزوں کا. اب تو کسی بھی چیز کی یوٹیلائزیشن ہوئی نہیں ہے. اب جتنے بھی لیزز ہیں باقی تھے اس کو ڈیجیٹائز کیا گیا. اب ڈیجیٹل طریقے سے باقاعدہ لیز اپلائی ہوتا ہے, اس کا ڈیٹا دیکھا جاتا ہے, تمام چیزوں کو قانونی طریقے سے لیزز دیے جاتے ہیں. اس میں بہت سارے لوکلز کو بھی دی گئے ہیں, نان لوکلز کو بھی دی گئی ہے, لیکن اس کا ہر لیز کا فرنٹ مین لوکل ہے. اور جو کمیونٹی ہے وہاں کی, اس کو باقاعدہ آن بورڈ لیا جاتا ہے. اگر نہیں لیا جاتا ہے, لیا جانا چاہیے. اگر ایسی کوئی بات ہے قانون سازی کے اندر کہ کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے, تو اس کو ریویو کرنا کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے, اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. پاکستان اور چین کے مابین پاکستان کے اندر معدنیات کی تلاش کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا ہے. اس کا گلگت بلتستان کے لیے کیا, یہ جو معاہدہ ہے یہ گلگت بلتستان کے لیے کیا کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, معدنیات کی تلاش پورے پاکستان اور چین کی بات ہے. اس میں سب سے زیادہ منرل اس وقت بلوچستان کے اندر ہے, KPK کے اندر ہے, اس کے بعد گلگت بلتستان ہے, اس کے بعد کشمیر ہے. ہم سے زیادہ تو KPK اور بلوچستان کے اندر ہے. لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس منرلز کو تلاش کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی. پہلے سے بھی کچھ جگہ تلاش کی گئی ہے گلگت بلتستان میں. ہمارا منرل ڈپارٹمنٹ آج سے تو کام نہیں کر رہا ہے, یہ پرانا کام کر رہا ہے. اور بہت ساری چیزوں کی ان کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پہ ہے. بہت ساری چیزیں ڈسکور ہو چکی ہیں, لیکن بہت سارا کام کرنا باقی ہے. تو تلاش کا مطلب یہ ہے کہ کون سا ڈپازٹ کس جگہ پہ ہے اور کس چیز کا ڈپازٹ ہے, کتنی مقدار میں ہے, اس کے بعد دیکھا جائے کہ یوٹیلائزیشن کس طرح کرنی ہے. تو اب اس کے بعد یوٹیلائزیشن کے لیے کمیونٹی فرسٹ ہے, گورنمنٹ ہے, پھر انویسٹر. نہیں فیض صاحب, ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہا. ایک طرف تو آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہاں کے معدنیات کی آنرشپ یا یہاں پہ جو پہاڑوں کے اندر جو ذخائر ہیں اس کی آنرشپ GB کے عوام کے پاس ہے. جبکہ میں آپ کو ریسنٹ مثالیں دے سکتا ہوں. ناصر آباد کی مثالیں, لوگوں کو راہداری نہیں دی جا رہی. غزر سے کچھ لڑکے اپنی مدد آپ کے تحت اگر کچھ اس طرح کا کام کر جاتے ہیں, ان کے خلاف فائرنگ ہوئی ہیں کہ وہ باقاعدہ اس چیز کو اسمگلنگ ان پر اسمگلنگ کا فائر کاٹا گیا. قانونی تقاضے ہیں, راہداری کا بھی پراپر ایک قانونی تقاضا ہے, اس کو فلفل کیا جائے. کیوں نہیں دیں گے. آپ انلیگل طریقے سے منرلز کو لے کے جائیں گے غیر قانونی, اس پہ بھی دیکھو حکومت بھی بیچ میں ہے نا. اس کے کچھ ضابطے ہیں, کچھ قوانین ہیں, کچھ فیسز ہے, ایک طریقہ موجود ہے. اس طریقے کو بائی پاس کر کے یہ سمجھیں گے کہ میں ہی کسٹوڈین ہوں کہ اگر چیزوں کو لے کے جاؤ گے تو وہ انلیگل چیزیں آپ پکڑی جائیں گی, اس کے اوپر سزا ہو جائے گی. اور جو قانونی تقاضے پورے کر کے لے کے جائے گا اس پر کوئی قدر نہیں ہے. بہت ساری چیزیں لے کے بھی گئی ہیں, بہت ساری چیزیں رستے میں اتر گئی ہے, بہت ساری چیزوں کے اوپر FIRs بھی ہو چکی ہے. تو وہ تو قانون ہے, اس پر پورے سب کو چلنا پڑے گا. یونیفارم پالیسی ہے سب کے لیے. ان کو آگہی مہم گورنمنٹ کا ارادہ ہے کہ بالکل ہے, اس پہ آگہی مہم بھی ہوگی. ہم یہ دیکھیں, ہم اسٹیک ہولڈر سے بھی بات چیت کریں گے. گلگت بلتستان میں مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان سے بھی بات چیت کریں گے. اور مائننگ جو ہے نا, مائننگ یہ منرلز نکالنے کے لیے حکومت کے لیے کچھ نہیں چاہیے, کیونکہ ایک قانون آئین کے اندر ہے کہ حکومت مائننگز کو نکال سکتی ہے. حکومت اپنی مرضی سے, کوئی بھی حکومت, یہ قانون ہے. لیکن جس ایریا سے نکال رہی ہے اس میں جو ڈیو شیئر جو بھی بنتا ہے کمیونٹی کا, اس کو آن بورڈ لیا جائے گا.
فیصل پہاڑوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو تلاش کرنے کے حوالے سے بڑا غور و خوض ہو رہا ہے. جو پہاڑوں سے باہر آ رہا ہے پانی ہمارے پاس ہے, اس کو یوٹیلائز کر کے یہاں پہ تو روشنیاں اندھیرے ختم کی جا سکتے ہیں. اس پر حکومت کی کوئی توجہ نظر نہیں آ رہی ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ترجیحی بنیادوں پر حل ہونی چاہیے وہ وہیں کہ وہیں ہم اندھیرے میں ہی ہیں. پانی کا جو مسئلہ ہے ہمارے سارے جو بجلی ہے وہ ندی نالوں کے اوپر ہے, اور ندی نالوں کے اوپر ہونے کی وجہ سے بجلی کا ہمیں ایک کرائسس کا سامنا ہے. اس میں بھی پریورٹیز ڈے 1 سے سیٹ نہیں کیے گئے. بدقسمتی ہے, اگر 10 سال 5 سال پہلے سے اس کی ترجیحی بنیادوں پہ اس کا بجلی کا حل نکالتے تو آج ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ ہوتا. بنیاد آپ رکھیں. بات یہ ہے کہ اب ہم نے دریا کو یوٹیلائز کرنا ہے. گلگت بلتستان کو بجلی کے بحران سے نکالنے کے لیے جو متبادل رستہ ہے, بہترین آپشن ہے, وہ ہم نے ریور کو یوٹیلائز کرنا ہے. ہاں, رن آف دی ریور. اس کے اوپر انویسٹمنٹ زیادہ ہے, اس پر آپ کام کریں گے تو اس کو بہت زیادہ پیسہ خرچ ہونا ہے. یہی وہ خوف تھا ماضی میں کہ حکومتوں میں کہ انہوں نے رن آف دی ریور پہ کام نہیں کیا. جو فیڈرل پی ایچ ڈی پی کے منصوبے تھے, جو ہائیڈرو کے مختلف 10 میگا واٹ 20 میگا واٹ, اس پہ کام ہوا, لیکن وہ بھی بہت سارے منصوبے اس وقت ادھورے پڑے ہیں. موجودہ جو حاجی گلبر خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے چیف منسٹر کی, اس گورنمنٹ کا ٹینیور تھا 2 سال کا. ایک عارضی پیریڈ کے لیے ایک فیک ڈگری ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ایک حکومت بنی تھی. اس حکومت نے 2 سال میں بجلی کا ایک منصوبہ کھڑا کر کے آپ کو بجلی تو دے نہیں سکتا تھا, ٹائم فریم ہی نہیں تھا, لیکن وہ ایک کام کر سکتی. آپ نے پین کلرز لگا دیے, دیکھیں جنڈر کا تیل دے کے. نہیں, ایک کام کر سکتی, بتا رہا ہوں آپ کو, ایک کام کر سکتی تھی کہ جو سکھ پروجیکٹ ہے چھوٹے موٹے, ان کو مکمل کر کے اس سے بجلی پرووائڈ کی جا سکتی تھی. وہ کیا, 3-4 سکھ ایسے منصوبے تھے جن کو مکمل کیا, اور 11 میگا واٹ بجلی نئی سسٹم میں داخل کرائی اس 1.5 سال کی پیریڈ میں. اور جنریٹر کی جو بات ہے, یہ جنریٹر پہ تو آپ صبح چلا نہیں سکتے. 1.5 خرب کے آپ کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, تو آپ جنریٹر چلائیں گے جس کے اوپر آپ کا پورا بجٹ جائے گا. جنریٹر پہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے ایک ہیو اینڈ کرائی ہنزا میں پیدا ہوئی تھی. اس کے بعد وفاقی حکومت اور جی حکومت نے مل کے ایک شارٹ ٹرم کے لیے 2 مہینے کے لیے, ایک سردی کا مہینہ تھا ایک رمضان کا, اس کے لیے کچھ جنریٹر چلائے تھے. اس کے علاوہ تو ممکن نہیں ہے. اور دوسرا جو متبادل رستہ تھا وہ شمسی توانائی کا تھا, اور وزیر اعظم پاکستان سے بات کر کے 100 میگا واٹ سولر کی منظوری دلوائی چیف منسٹر نے, اور جس پہ 30 میگا واٹ نے ابھی لگنا ہے. اور جون کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی بھی آئے گی واضح طور پر. یہ تو ایکسکیوز, جون کے بعد تو ویسے بھی کہے جاتے ہیں جب ندی نالوں میں پانی کا, اس کے بعد آگے سردیاں بھی آئیں گی نا, اس پہ آپ کو واضح فرق محسوس کریں گے پچھلے سالوں سے کہ اس میں بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگا. آپ مجھے نومبر کے بتائیں, جون کا نہیں بتائیں. نہیں, جون کے بعد جتنے بھی آگے سردی کا سیزن بھی آتا ہے اس میں بھی آپ لوڈ شیڈنگ میں کمی کا واضح محسوس کریں گے. اور متبادل جو ذرائع تھے انرجی کی, بجلی کی پروڈیوس کرنے کی, سولر پہ, اور سولر پہ تو کام شروع ہے. رن آف ریور پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ فیوچر میں اگر اس طرف ہم لے کے جائیں گے کہ دریا کو یوٹیلائز کریں گے تو گلگت بلتستان میں لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ممکن ہے. تو ریکوریز کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو حالانکہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, سب سے زیادہ بجٹ اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر جا رہا ہے واٹر اینڈ پاور کی طرف, انویسٹمنٹ وہاں پر زیادہ ہے, لیکن ریکوریز کے حوالے سے گورنمنٹ کی ایسا کوئی اسٹرانگ پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. نہیں, پالیسی بھی ہے, گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے. دیکھیں کچھ کوتاہیاں جو ہے نا پبلک, نہیں آپ ایک لائن مین کو معطل کر کے آپ اس مسئلے کا حل تو نہیں نکال سکتے. لائن مین کو ہم نے معطل ہی نہیں کیا. ہم نے نہیں, ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے, ڈپارٹمنٹ نے بھی کسی لائن مین کو معطل نہیں کیا. دیکھیں, لائن مین کو معطل نہیں کر رہے ہم. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے صوبے کو دینا ہے. اور بدقسمتی سے آج تک ذہنی طور پہ یہ قوم تیار ہی نہیں ہے کہ ہم نے بھی کچھ اپنا انپٹ اس صوبے کو دینا ہے. بجلی کی بل کی بات آتی ہے, 70% لوگ بل دینے سے بھاگ جاتے ہیں, بل نہیں دیتے. اور ٹیکسیشن, لوکل ٹیکسیشن امپوز کا کیا مطلب ہے, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو آ کے یہاں پہ اربوں روپے کما رہے ہیں گلگت بلتستان میں, ان کے اوپر, یہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے اوپر, بڑے بڑے کنٹریکٹ کمپنیز کے اوپر, ٹھیکیدار کمپنیز کے اوپر, اور بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس سے تو گلگت بلتستان کا صوبہ گروتھ کرے گا. اس پر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ چند لوگوں کو میدان میں اتارا جاتا ہے کہ ٹیکس کے خلاف آ گئے, چند ایسے لوگ جو عجیب و غریب, اور وہ ان مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں. کبھی وہ گندم مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں, وہی لوگ جو سوشل ایکٹیوسٹ بن کے پھرتے ہیں یہاں پہ, اور وہی لوگ کبھی ان ہوٹلوں کے اوپر ٹیکس لگانے کی اگینسٹ مہم چلاتے ہیں, کیونکہ وہ بینیفیشریز ہوٹل والے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے وہ مافیاز ہے تو مافیاز کو لگام کون دے گا؟ لگام دے رہے ہیں نا. جب ہم لگام دیتے ہیں, کوئی ایف آئی آر کرتے ہیں, کچھ ان کے اوپر کوئی شیڈول لگتا ہے, تو پھر یہاں پہ ایک شور ہوتا ہے کہ بھائی ادھر شیڈول کیوں لگا ہے. حکومت بھی پھر کسی کے اس پہ تو نہیں آ سکتے. ہم کر رہے ہیں, ہم نے کیا اور کریں گے انشاءاللہ. اس طرح نہیں ہے کہ ہر جو ہے نا وہ مافیا بن کے پھرے گا. یہاں پہ پیٹرول مافیا آپ کو ملے گا, گندم مافیا آپ کو ملے گا, ہوٹل مافیا یہاں پہ ملے گا, اور شور کرتے ہیں. پھر اپنے مفادات کے لیے کاندھا استعمال کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے گہنی حیثیت. گندم مافیا کی بات کی تو عوام کی تو یہ کہ نا گندم کی سب سے بڑی مافیا گندم کی اپنی ڈپارٹمنٹ ہے,
تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو گندم یہاں پہ دی جا رہی ہے کیا وہ کھانے لائق ہے؟ ہم نے اصلاحات لائے نا، اس میں فرسٹ ٹائم ڈیجیٹل کیا ہم نے گندم معاملے کو، ڈیجیٹائز کیا اور پورا ڈیجیٹل ڈیٹا ہم نے صوبے سے جمع کیا اور ڈیجیٹل طریقے سے ابھی گندم کی جو ہے نا لوگوں تک اس کی پہنچ ہو رہی ہے. اب دیکھیں اس کے اندر سے جو ڈپارٹمنٹ کا معاملہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. گلگت بلتستان کی کل آبادی کے اوپر جو گندم آتی تھی اس کو ہم نے تقسیم کیا، پھر ہم نے اس کو نادرا سے اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ہر اس آدمی کو جس کو پہلے گندم نہیں ملتی تھی اس کو اب اس کے ڈیٹا کے مطابق اس کو تقسیم کار پہ بہتری آئی ہوگی، لیکن اب کمپیوٹر کلک پہ کوالٹی ٹھیک تو نہیں ہوگی نا. جو گندم کی کوالٹی کوالٹی کا ایک اور معاملہ ہے. دیکھیں گندم کی کوالٹی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر جو گندم کی ویٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ 50% لوکل گندم اور 50% نان لوکل باہر سے آنے والی گندم کو دیگر صوبوں کو دی جاتی ہے. لیکن گلگت بلتستان آج بھی واحد پروونس ہے جس کو 75% لوکل گندم پرووائڈ کی جا رہی ہے اور 25% باہر سے گندم آ رہی ہے. تو اس وقت گلگت بلتستان میں دیگر صوبوں کی بنسبت صاف اور مقامی گندم کھلائی جا ری ہے اور گندم کا جو ہیو اینڈ کرائی تھا گلگت بلتستان میں وہ پچھلے کی بنسبت ختم ہوا ہے. گندم کا ایک اتنا بڑا ایشو 2 مہینے گندم کے لوگ سڑکوں پہ ہوتے تھے. ابھی ریسنٹلی کئی ٹن گندم کو تلف کرنے کے حوالے سے بات ہے، اس حوالے سے کوئی واضح کوئی میڈیا کے سامنے کوئی رپورٹ نہیں؟ جی بی کے اندر کب تلف ہونے کی بات؟ ابھی ریسنٹلی جب اس کے معیار کے اوپر بات ہو، آپ رمضان کے اندر آپ کو نہیں پتا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی کہ ہم نے اتنا ٹن گندم جو ہے وہ تلف کر دیا. پرانی کوئی گندم ہوگی تو وہیں اس کو کہاں تلف ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ پورے ایک فارمولے کے تحت پنجاب سے گندم آ رہی. 25% باہر کی گندم ہے، 75% پنجاب کی لوکل اور صاف گندم. ابھی بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بہتر نہیں، بہت بہتر ہے. ابھی گندم کا معاملہ بہت بہتر ہے. چلیں جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ابھی یہ سیاسی سال ہے، چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی سال میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی ابھی 2026 کے مڈ میں ہوں گے. تو حکومت کا کیا ارادہ ہے؟ دیکھیں حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں نے اس حکومت کو، اس اسمبلی کو 5 سال کا ٹائم دیا ہے اور یہ ایک جمہوری ایک گورنمنٹ ہے، ووٹ لے کے آئی ہے لوگوں کے جمہوری انداز میں. ان کا 5 سال ان کا جمہوری آئینی حق ہے بالکل. اور یہ 5 سال 26 نومبر کو غالباً 26 نومبر 2025 کو یہ 5 سال کا پیریڈ پورا ہوگا اور اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر حکومت بنے گی، کیونکہ قانون میں اس وقت کیئر ٹیکر کا موجود ہے گورننس آرڈر کے اندر. تو اس کے بعد الیکشن 3 مہینے کا ہونا چاہیے لیگل پیریڈ جو ہے کیئر ٹیکر کا. تو وہ دسمبر جنوری فروری میں پھر الیکشن نہیں ہوں گے. جنوری میں، فروری مارچ میں بھی نہیں ہوں گے، اپریل میں بھی نہیں ہوں گے، مئی میں. فروری اور مارچ اپریل میں کیوں نہیں ہوں گے؟ تو گلگت بلتستان کا جو ویدر ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا، بڑے مشکلات آ جاتے ہیں. ہو سکتا ممکن ہے کچھ حلقوں میں نہ ہو، باقی سارے حلقوں میں ہو جائے جہاں ہارش ویدر ہے، برف باری ہے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ مئی 2026 میں گلگت بلتستان میں نئے الیکشنز ہوں گے. پچھلا ابھی یہی ہوا تھا. آج ہمارے کچھ دوست سیاسی لوگ جو ہے لیڈرشپ اس بات پہ کافی شور کرتی ہے، روز باتیں بھی کرتے ہیں کہ الیکشن پہلے ہونا چاہیے اور آل پارٹی کانفرنسز کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ ہم آل پارٹیز کانفرنسز بلائیں گے. لیکن پچھلا حکومت ان کا جو یہ بات کر رہے ہیں ہمارے دوستوں کو، ان کی ہی حکومت 24 جون 2020 کو 5 سال پورے کر کے ختم ہوئی تھی. ایک دن بھی انہوں نے اقتدار نہیں چھوڑا تھا، ایک دن بھی. اور اس کے بعد کیئر ٹیکر ہونا چاہیے تھا 3 مہینے کے لیے اور 3 مہینے میں الیکشن انشور کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکے. جون کے بعد جولائی اگست سپتمبر میں الیکشن ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. نومبر میں، اکتوبر میں بھی نہیں ہوا. نومبر میں جا کے 15 میں ہوا اور 5.5 مہینے کا کیئر ٹیکر پیریڈ اس دور میں بھی رہا. یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، اتنا ہیو اینڈ کرائی کرنے کی بات نہیں ہے. تو 5 سال پورے کرے گی. اس کے بعد لگتا ہے ایسا مئی 2026 میں گلگت بلتستان میں الیکشن. ایک عام تاثر تو یہ بھی پایا جا رہا نا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے حاجی گلبر خان صاحب جس کو لیڈ کریں، یہ کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہی گورنمنٹ انتخابات کرائے گی کہ ایز اے کیئر ٹیکر بھی. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتی ہے حکومت؟ خوبصورتی ہے کہ کسی پارٹی کی نہیں ہے لیکن تمام پارٹیوں کی ہے. یہ حکومت تمام پارٹیوں کی ہے. اسی بات کی ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی ہے. یہ تمام پارٹیوں کی حکومت ہے لیکن تمام پارٹی تو اس کو ڈساؤنڈ کر رہے ہیں. حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہے، امجد کہہ رہے ہیں ہم امجد تو اس حکومت کا حصہ ہے، حفیظ صاحب بھی اس حکومت کا حصہ ہے. حفیظ صاحب کے جو 2 رکن اسمبلی ہے مسلم لیگ نون کے، دونوں اس حکومت میں منسٹر ہیں، غلام محمد صاحب، انجینئر انور صاحب اور امجد صاحب کے بھی سارے لوگ اس میں. ڈپٹی اسپیکر صاحبہ ہے اس میں منسٹر ہیں، اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر ہیں اور شہزاد آغا صاحب ایجوکیشن منسٹر ہیں. پورا حکومت کا شیئر لیا ہوا. اس میں آئی ٹی پی بھی ہے، اس میں جے وائی فے بھی ہے، اس میں پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بھی ہے، اس میں پی ٹی آئی کا ہم خیال گروپ بھی ہے. تو سمجھے کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کا خوبصورت گلدستہ ہے. جب یہ حکومت اپنی ہی آپس میں ایک پیج پر نہیں آ سکتی ہے تو پھر اپوزیشن کو کہاں، تو پھر عوام کو کہاں ایک پیج پر لا کے ان چیزوں پر کنسنسس پیدا کریں گے؟ پیسہ یہی جو بھی آپ نے گنوائی معدنیات کے لیز کے معاملے پر ہی. دیکھیں جب لوگ آپ لوگ اپنے آپسی معاملات سے آپ کو فرصت ملے گی تو آپ اپوزیشن کے پاس جائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے، اسٹیٹس کے پاس جائیں گے. میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں نا. حکومت میں سارے لوگ ہیں. حکومت میں گلگت بلتستان کی تمام جماعتیں موجود ہیں.
سوائے 2 جماعتوں کی. اس وقت ہمیں اپوزیشن ہمیں لگتا ہے کہ حکومت اپوزیشن ہے. سوائے 2 جماعتوں کی. تحریک انصاف عمران خان گروپ نہیں ہے اس میں. تحریک انصاف MWM نہیں ہے. باقی تحریک انصاف کے دونوں دھڑے بھی ہیں. ہم خیال گروپ بھی، فارورڈ بلاک بھی ہے، JYF بھی حکومت میں ہے، ITP بھی ہے، اور مسلم لیگ نون بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. تو کنسنسس کے لیے تو سب سے بہترین اپرچونٹی ہے. تو اپرچونٹی تو ہے نا، لیکن اس پہ کنسنسس کریں گے انشاءاللہ. اور مزید اگر کسی کو خدشات ہیں تو بہت ساری چیزوں پہ ریویو بھی کیا جا سکتا ہے، بہتری کی طرف بھی. دیکھیں ڈسکشن، بات چیت، گفتگو، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور دائرہ کار کو پورے گلگت بلتستان کی تمام اسٹیک ہولڈر سے بڑھائیں گے. سب سے بات چیت کر کے گلگت بلتستان کو آگے بڑھائیں گے. فیض اللہ فراق پچھلے گورنمنٹ میں بھی حکومت کی ترجمانی کے اس اہم عہدے پر فائز رہا، ابھی بھی آپ ہیں، تو کیا فرق دیکھتے ہیں دونوں کی حکومت میں، حاجی صاحب کی حکومت میں اور قاری صاحب کی حکومت میں؟ دیکھیں حاجی صاحب کی حکومت تو ایک شارٹ ٹرم کے لیے ہے نا، 2 سال کے لیے. لیکن حاجی صاحب کے فیصلے بڑے صحت مند اور تگڑے ہوتے ہیں، اور حاجی صاحب نے کم وقت میں بہت ساری چیزوں کو ایچیو کیا ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے. جہاں تک تقریروں کی بات ہے، گفتگو کی بات ہے، تو حافظ الرحمان صاحب اچھی گفتگو کرتے تھے، اچھی تقریر کرتے تھے، چیزوں کو پریزنٹ کرتے تھے. اور اس دور میں چونکہ حفیظ صاحب کی حکومت میں نواز شریف صاحب کی تگڑی حکومت وفاق میں تھی، اور ادھر مسلم لیگ نون کی سنگل میجارٹی حکومت تھی. اس سی پیک کا دورہ تھا، ڈائریکٹ سی پیک کے اندر پروجیکٹ رکھ نہیں سکتے تھے. وفاقی حکومت کو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا، انڈیا کی طرف سے بہت ان کے اوپر پریشر تھا. اس لیے جو چائنا میں ایک سمٹ ہوا تھا سی پیک کے اوپر، اس میں گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کو نہیں لے کے گئے تھے کیونکہ خوف تھا. تو گلگت بلتستان کو سی پیک کے تناظر میں کچھ نہ کچھ تو دینا تھا انہوں نے. پھر انہوں نے سوچا کہ فیڈرل PSDP کا حجم بڑھایا جائے، اس لیے انہوں نے فیڈرل PSDP کا حجم بڑھایا، خربوں کی یہاں پہ پروجیکٹ دیے، ڈیولپمنٹ کا ایک روڈ میپ چلا، اور اچھا ڈیولپمنٹ کا اس زمانے میں کام ہوا. بھائی صاحب تو امریکہ سے ہو کر آئے تو لوگ کہتے ہیں پہاڑ امریکہ کو دے رہا ہے، چائنا سے ہو کر آتے تو کیا ادھر. حاجی صاحب تو نہیں دے سکتا نا، حاجی صاحب اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں دے سکتا. نہیں، ہمارے ایگزیکٹو تو حاجی صاحب ہے نا، اگر کوئی کچھ لے کر جائے گی بھی تو ہم دیکھیں گے حاجی صاحب کی طرف. چیف ایگزیکٹو ہے، لیکن گلگت بلتستان کی اسمبلی چیف ایگزیکٹو سے زیادہ امپاور ہے. گلگت بلتستان اسمبلی چیف ایگزیکٹو سے زیادہ امپاور ہے. لیکن اسمبلی کے اہم اسٹیک تو شکوا کر رہے ہیں، تو ہمیں تو بائی پاس کیا جا رہا ہے. نہیں، کسی کو بائی پاس نہیں کیا جاتا. اگر بائی پاس کیا جاتا تو دوبارہ اسمبلی سیشن بلا کے اس پر ڈسکس کیا جائے کس نے روکا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں بائی پاس کیا تو اس کو ادھر اسمبلی کا سیشن بلوائیں، وہاں ڈسکشن کروائیں، وہاں پبلک کے سامنے، صحافیوں کے سامنے، دنیا کے سامنے ڈسکس کریں ان چیزوں پہ. یہ ہمارا سب کی بات چیت، مکالمہ، ڈسکشن ہونی چاہیے، اور اس میں سے بہتری کے اور بھی مزید حل نکل سکتا. تو اس میں کیا آ رہا ہے نکالنے میں. دیامر کے اندر حقوق دو ڈیم بناؤ کی ایک تحریک کا آغاز ہوا، جو کہ وہاں کے مقامی افراد اپنے کچھ مطالبات کو لے کر ایک دھرنے میں بیٹھ گئے. بعد میں وہ اتنا شدت اختیار کر گیا کہ پورے گلگت بلتستان کے ساتھ سے آوازیں ان کے ساتھ جڑنے لگیں. آج وہ پورا ایک موومنٹ کی صورتحال اختیار کر گیا ہے. ریسنٹلی وہاں کے ذمہ دار جو کمیٹی تھی وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے مذاکرات کے سلسلے میں. فیض اللہ فراق حکومتی ترجمان ہے، اسے بھی علم ہونا چاہیے کہ مذاکرات میں کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے، کن کن معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے، اور کن معاملات پر آج تک 1.5-2 مہینے کا عرصہ گزرنے کو جا رہا ہے. کہاں پر ڈیڈ لاک موجود ہے؟ دیکھیں، دیور بادشاہ ڈیم کے جو متاثرین ہیں ان کے کچھ جینون ایشوز تھے، اور کچھ چیزوں پہ وابڈا کی جانب سے پچھلے کمپنسیشن بھی پیمنٹ ہوئی، بہت ساری کچھ جابز بھی ملی اس علاقے میں، کچھ حوصلہ افزا چیزیں بھی وابڈا اور حکومت کی طرف سے ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ناشکری ہو، لیکن ان کے کچھ ایشوز ایسے تھے جن کو آج تک ایڈریس متاثرین کی حکومت نے نہیں کیا، وفاقی حکومت. اور دیمر بادشاہ ڈیم کی متاثرین کا جو ایشو ہے اس کا تعلق وفاقی حکومت سے، پرائم منسٹر سے، چیئرمین وابڈا سے. گلگت بلتستان حکومت کا اس سے سچ کوئی فائنانشیل امپلیکیشن کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جی بھی حکومت کی ایک رسپانسبلٹی ہے اس کے علاقے میں. ہم نے ایک برج کا رول پلے کرنا تھا. لیزان تو ہو سکتا ہے نا، ہم نے لیزان کرایا ڈے ون سے. جب سے انہوں نے ایشو اٹھایا 31 نکاتی ایجنڈا تھا، چارٹر آف ڈیمانڈ تھا ان کا، جو مولوی ہمارا علماء کرام ہے وہاں پہ، انہوں نے دھرنے کو لیڈ کیا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں گلگت بلتستان کے تمام طبقۂ فکر کا. وہ چلاس گئے، بیٹھے، ایک ہارمنی اس صوبے میں کریٹ ہوئی. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہوا، ایک ہارمنی کریٹ ہوئی. بیچ میں جو مسکنسیپشنز تھے وہ دور ہو گئے. بلتستان سے لوگ گئے، نگر سے لوگ گئے، دیمر ادھر سے لوگ گئے، اور مذہبی لوگوں نے چونکہ چلاس میں دھرنے کو لیڈ کر رہے تھے، یہاں سے بھی ریلیجیس لوگ گئے. تو ان کا آپس میں مل بیٹھنا گلگت بلتستان کے لیے ایک خوشگوار ایک موڑ تھا، اور خوبصورت گلگت بلتستان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ابھی پیش رفت کہاں تک پہنچی؟ اب جو پیش رفت ہے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ایک ٹیکنیکل کمیٹی بھی بنائی تھی، چونکہ ان کے سفارشات اور ڈرافٹ کو جو کمیٹی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتے اور وفاق میں ریپرزینٹ کیا جا سکے. اس میں سے 31 نکات پر کنکریٹ کام ہوا ہے، اور 31 نکات تقریباً ایکسیپٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں سے 10 جو نکات تھے اس پر ٹائم ٹیکنگ ہے، اور اس پر ڈسکشن ہوگی.
بات چیت ہوگی, تھوڑا سا ٹائم اس میں چاہیے, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری کمیٹی اسلام آباد میں ہے. چیف منسٹر تانگیر آیا تھا, کل پرسوں جا رہے ہیں. پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہو سکتا ممکن ہے کہ کوئی میٹ اپ ہو. وفاقی کمیٹی, وزارتی کمیٹی بنی ہے اس کے اوپر پرائم منسٹر کی ہدایت پر, اس نے بھی بہت کچھ کیا ہے. اب ہماری جو ٹیکنیکل کمیٹی تھی جی بی کی, اس میں بڑے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں جو کلکٹر بھی رہے ہیں وہاں پہ, پہلے لینڈ ایکوزیشن سے بڑے واقفیت بھی رکھتے ہیں, دیمر کے ڈائنامکس کو بھی جانتے ہیں. مشتاق صاحب, عثمان صاحب, عارف صاحب بڑے تگڑے آفیسر ہیں جو دیمر میں سرف بھی کیا انہوں نے. اب انہوں نے ڈیم کمیٹی کے ساتھ مل کے 2025 کے ایک نئی اگریمنٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں, اور اس اگریمنٹ کے مسودے کو مکمل تیار کیا ہے. چیف منسٹرز کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی ہے. اب اس کو وہاں کی جو وفاقی وزارتی کمیٹی ہے اس کو پیش کریں گے, اور وہ پرائم منسٹر کو پیش کرے گی. تو پرائم منسٹر کی اپروول کے بعد یہ تمام ایشوز میرے خیال میں ہفتہ 10 دنوں کے اندر بہت بڑی خوشخبری دیمر کے متاثرین کے لیے ملنے کی بہت زیادہ امکانات. ڈیلیور کرنے یا گورننس کے حساب سے اگر میں کہوں کہ آپ 10 میں سے حاجی صاحب کی حکومت کو نمبر دیں تو فیض اللہ فراق کتنے نمبر دیں گے؟ ڈیلیوری میں 8 نمبر دوں گا. 2 نمبر کہاں کاٹ رہے ہیں؟ بس وہ 2 نمبر گورننس کے اندر کچھ ایشوز ہیں اس میں کاٹوں گا, 8 نمبر دوں گا میں. اور چلو ڈیلیوری میں آپ کو 1-2 سیکٹر سے گنوائیں کہ جہاں پر یہاں پر میں ان کو 2 نمبر دے رہا ہوں, 4 سیکٹر ہی گنوا دیں. دیکھیں ڈیلیوری میں گلگت بلتستان کا سب سے بڑا ایشو تھا گندم کا, اس کو سارٹ آؤٹ کیا. لینڈ ریفارم کا سب سے بڑا معاملہ تھا, ماضی کی حکومتوں نے اس پر حوصلہ نہیں کر سکے, کمیٹی پہ کمیٹی بنی. اس حکومت نے ول پاور کو استعمال کرتے ہوئے کیبنٹ سے اس اہم گلگت بلتستان کی دیرینہ لینڈ ریفارم کے ایشو کو انہوں نے ایڈریس کیا, منظور کیا. اسمبلی میں اس پر ڈسکشن باقی ہے. آپ نے دیکھے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں دیمر جیسے حالات کے اندر, دیمر جیسے ماحول کے اندر, وہاں پچھلے حکومتوں میں صرف ڈائلاگس وہاں چلتے رہے, آپ گواہ ہیں. لیکن اس چیف منسٹر نے اپنے علاقے کے باوجود ہونے کے باوجود وہاں سے الیکشن بھی لڑتا ہے. ایسے حالات کے اندر کیسے وہاں پہ مقابلہ کیا امن کی بحالی کے لیے, اور کس طرح کے حالات وہاں پہ پیدا ہوئے, اور اس کا وہاں پہ مقابلہ کیا لا اینڈ آرڈر کے. دیامر میں تحریک کی جو دھرنا ہے اس کے اسٹیج سے سب سے زیادہ تنقید بھی تو حاجی گلبر خان صاحب پر ہو رہی ہے. دیکھیں تنقید اپنوں پہ ہوتی ہے, اور اپنوں پہ اس لیے تنقید ہوتی ہے کہ اپنوں سے توقعات ہوتے ہیں. وہ جو توقعات ہوتے ہیں اپنوں سے ہوتے ہیں, تنقید بھی اپنوں سے ہوتی ہے, شکوے بھی اپنوں سے ہوتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنوں نے ہمارے اوپر شکوہ کیا, تنقید کیا, لیکن حاجی گلبر خان صاحب کی قیادت میں گلگت بلتستان میں 4 نئی اضلاع فنکشنل ہوئے ہیں. وہاں پہ اسٹاف گئی ہے, لوگوں کی سہولیات ان کی دہلیز پہ ملی ہیں. اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں فیڈرل سے جتنے بھی فنڈنگ تھی ماضی میں, 4 سال گزرنے کے بعد, جی بی کی حکومتوں کے 4 سال گزرنے کے آخری سال وفاق سے کچھ بھی نہیں آتا ہے. یہاں سفر کرتا ہے صوبہ, لیکن ایسا صوبہ وفاق کے ساتھ بات چیت کر کے یہاں اس صوبے کو مشکلات سے بچایا ہے, فنڈنگ ریلیز کرانے میں رول پلے کیا ہے, اور گلگت بلتستان کے تمام طبقائی فکر کو پہلی دفعہ ایک سسٹینیبل پیس اس خطے کے اندر, امن, ہارمنی اور اس طرح کے ماحول کریٹ کرا. میں کتنی گنتی کروں گا آپ کے سامنے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی حاجی صاحب کی ڈیلیوری ہوئی ہے گلگت بلتستان میں, وہ اس حساب سے پروجیکشن ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے, پروجیکشن نہیں ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر کام کیا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اشتہارات پر تصویریں لگانی چاہیے تھی؟ آپ کو اس طرح کی پروجیکشن کی بات نہیں کرتے, ہم پریکٹیکل چیزوں کی بات کرتے ہیں. حالانکہ حاجی گلبر خان صاحب علیل بھی تھے, صحت کے اعتبار سے بھی دوسرے چیف منسٹروں کے برابر نہیں تھے, اور ایک بیماری کا سامنا کر رہے تھے, فیس کر رہے تھے. اس کے باوجود گلگت بلتستان کا کوئی چپا نہیں چھوڑا. جہاں ماضی کے چیف منسٹر نہیں جا سکے وہاں کا اس صحت اس علیل ہونے کے باوجود وزٹس کیے. دشت گنج جیسے علاقے میں گیا, کھرمنگ جیسے علاقے میں گیا, شگر جیسے علاقے میں گیا, گانچے جیسے علاقے میں گیا, گزر, ہونزا, گلگت بلتستان کا کوئی ایسا خطہ نہیں چھوڑا جہاں کو اس نے وزٹ نہیں کیا ہو. کئی تحصیلیں بڑھائی, کئی نئے اسکولز بنائے, کئی کالجز بنائے, نئی سڑکوں کا نئی منصوبے دیے جو اس کی کیپیسٹی میں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ڈیلیوری ہے. گورننس کے اندر ایشوز ہیں, اس کے میں 2 نمبر. یہ ایک چیز کے ضلع اگر ہم بناتے ہیں تو ہمارا فائنینشیل جو کیپیسٹی وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے ڈسٹرکٹس نئے بنانے کے لیے, لیکن یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کے نام سے پھر وہیں سیٹ اپ دوبارہ سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ لفظ ٹیکنیکل ہے نا, آپ کے ایکسپینسز تو آپ کے وہیں رہیں گے. ڈسٹرکٹ ہی ہے, ڈسٹرکٹ ہے, تو پھر آپ فائنینشیل کرائسس کا رونا کیوں رو رہی تھی حکومت؟ کرائسس کے کیا رونا؟ نہیں, حکومت تو کہہ رہی تھی کہ ہمیں فائنینشیل کیپیسٹیز, ہم نے لوگوں کو سہولت دینی ہے, لوگوں کا ڈیمانڈ ہے, لوگوں کی فیسلٹیز دینی ہے. ٹانگیر کے آخری ستیل سے 5 گھنٹے سفر کر کے نہیں, اگر پورا ہی سیٹ اپ ہی ہے تو آپ ڈسٹرکٹ کہتے تھے, ایڈیشنل کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں, وہ ٹیکنیکل بات ہے نا, ٹیکنیکل اس لیے ہے. یہی تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, یہ ٹیکنیکل اس لیے ہے کہ چونکہ ہماری جو سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہے ثاقب نثار کا, کہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ گلگت بلتستان کی گورننس ایکٹ 2018 کے آرڈر یا 19 میں ترمیم کے لیے آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. تو اب نئے ڈسٹرکٹس کی آپ وفاق سے پراپر کریشن کے لیے آپ نے سپریم کورٹ جانا تھا. تو اب وہ ٹائم ٹیکنگ تھا, لمبا عرصہ تھا,
تو اس لیے لفظ ایڈیشنل کا استعمال کیا اور اضلاع بنا کے فعال کرنا چیف ایگزیکٹو کا اختیار ہے اور چیف ایگزیکٹو نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 4 نئے اضلاع کو اسی طرح کے اضلاع بنائے ہیں جو دوسرے اضلاع. لفظ ایڈیشنل ہے صرف اس ٹیکنیکل کی وجہ سے کیونکہ فیوچر میں جا کے اس نے گزٹ آف پاکستان میں جانا ہے, یعنی ایڈیشنل ختم ہونا ہے یہاں سے. ہاں ختم ہو جائے گا اور یہ فل فلیج اضلاع بنیں گے. میں ذاتی طور پر زیادہ اضلاع کے حامی پہلے سے نہیں رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں گلگت بلتستان کو صرف 3 اضلاع بنا کے چلایا جائے, یہ میری سوچ ہے. جو ابھی ڈویژنز جو انہیں کو اضلاع بنا ڈویژن کو 3 اضلاع بنایا جائے, میری اپنی سوچ. جب 5 سے تب نہیں چل رہا تھا تو 3 سے کہاں چلے گا؟ 3 سے بہتر چل سکتا ہے, چلانے والی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا ماضی میں کیونکہ گلگت بلتستان بہت پھیلا ہوا علاقہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ 18 لاکھ کی آبادی ہے, اس میں 10-10 14-14 اضلاع کا کام کیا ہے, جبکہ پنجاب میں 20-22 لاکھ کا ایک تحصیل ہے. تو پنجاب کی جو ایک تحصیل ہے اس کا رقبہ کتنا ہوگا؟ گلگت بلتستان 28,000 مربع میل کے علاقہ ہے, کے پی کے سے تھوڑا سا چھوٹا ہے. تو آپ اتنا پھیلا ہوا علاقے کے اندر آبادی بھی پھیلی ہوئی ہے. 100 گھر ایک جگہ میں ہے تو 3 گھنٹے بعد دوسرے 100 گرانے آتے ہیں, 4 گھنٹے کے بعد پھر 100 گرانے آتے ہیں. ایڈمنسٹریٹولی کافی مشکلات ہیں. انتظامی طور پہ آپ نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, ان کے مسائل حل کرنا ہے. اس لیے آبادی کے حساب سے تو ضلع کی گنجائش نہیں ہے, لیکن رقبے کے حساب سے, ایریا کے حساب سے گلگت بلتستان کے یونٹس بننا, نئے یونٹس کا لوگوں کے فائدے میں. فیض اللہ فراق نے چونکہ اپنے زمانے طالب علمی سے ہی ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہے, پھر میڈیا کے اندر آپ نے ایک عرصہ گزارا, آپ علاقے میں رونما ہونے والے سیاسی تبدیلیوں پر آپ ایک گہری نظر رکھتے ہیں, تو آنے والے انتخابات میں آپ کس کی حکومت بنتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کی پرسنل انالیسس جاننا چاہتا ہوں. تو آپ میں ترجمانی کروں گا یا تجزیہ کروں گا؟ میں نے کہا نا آپ ایک تجزیہ نگار, میں جاننا چاہتا ہوں ویسے. آپ میری ذاتی رائے اگر ذاتی رائے تو گلگت بلتستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی تاریخ ہے, اور جب سے فیڈریشن جماعتی الیکشن ہوئے گلگت بلتستان میں 90s کے بعد, تو ایک اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے. اور اس پوری ہسٹری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم تجزیہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وفاق کی ہوا ہمیشہ گلگت بلتستان میں چلی ہے. جنرل مشرف کے زمانے میں 2000 کی دہائی میں آپ دیکھیں یہاں پہ کاف لیگ کا وجود نہیں تھا, مرکز میں کاف لیگ تھی, یہاں پہ راتوں رات کاف لیگ کی حکومت بن گئی. 2009 میں زرداری صاحب چونکہ نیچے حکومت بنا چکے تھے, وفاق میں تو 10 میں یہاں پیپلز پارٹی جیت گئی, گلگت بلتستان میں رشاد صاحب چیف منسٹر بن گئے. 15 میں آپ دیکھیں الیکشن میں نیچے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, نون کی حکومت تھی, تو ادھر نون لیگ جیت گئی اور ادھر حفیظ صاحب چیف منسٹر بن گئے, نون لیگ کی حکومت بن گئی. 20 کے الیکشن میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور پی ٹی آئی کی مرکز میں حکومت تھی, تو گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی جیت گئے, ان کا چیف منسٹر بن گیا. ابھی کیا بن رہا ہے؟ اب صورتحال تھوڑا سا مختلف ہے, تھوڑا سا معاملہ نازک ہے, نازک اس لیے ہے, نازک صورتحال ہے کہ وفاق میں کسی ایک جماعت کی حکومت پراپر نہیں ہے. اس وقت پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کا ہے, پرائم منسٹر جو ہے وہ نون لیگ پی ایم ایل این کا ہے, حکومت بیسک پی ایم ایل این کی ہے, پرائم منسٹر ان کا ہے, لیکن وہ پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کی ووٹوں کے اوپر مون پہ رلائی کر بیساکھی پہ. بالکل. اب گلگت بلتستان میں ماضی میں جو ہوا چلتی تھی مرکز کی کسی ایک جماعت کی طرف, آنے والے الیکشن میں نہیں لگتا ہے کہ یہ ہوا کسی ایک جماعت کی طرف چلے گی. یہ ہوا اگر ایک جماعت کی طرف چلانے کی کوشش کی جائے گی تو دوسری وہ جماعت جن کی ووٹوں میں پرائم منسٹر ہے وہ کبھی بھی اس ہوا کو چلنے یہاں پہ نہیں دے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں سخت مقابلہ ہوگا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ ہوگا. اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت تتر بتر ہے. پی ٹی آئی کا کوئی گلگت بلتستان میں تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں ہے اس وقت. لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ضرور ہے, ویو چل رہی ہے, ایک ووٹ بینک ہے, لوگوں کی ایک محبت ہے یہاں پہ ان سے, لیکن پی ٹی آئی کا کوئی تنظیمی اسٹرکچر موجود نہیں ہے, پی ٹی آئی کی کوئی تنظیمی ایکٹیویٹیز موجود نہیں ہے. تو یہاں پہ لگ رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہاں پہ ہیں, پی ٹی آئی بھی اپنے حلقوں سے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی, الیکشن لڑے گی, لیکن تنظیمی ڈھانچہ نہ ہونے کا ان کو ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا ان کے اوپر. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کچھ انڈیپینڈنٹس یہاں سے جیتیں گے. تو صورت ایسی لگ رہی ہے آنے والے دنوں میں کہ جو بھی الیکشن ہوگا 2025 میں 26 میں, تو اس میں گلگت بلتستان میں کوئی سنگل جماعت اکثریت لینے میں کامیاب نہیں ہوگی. اور جو زیادہ سیٹیں لے گی, میجارٹی تو سنگل میجارٹی کوئی نہیں لے گی, تو سیم ان کا بنے گا, جو زیادہ سیٹیں لے گی ان کا سیم بنے گا, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا, ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا. باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں اس کے ساتھ مل جائیں گے, ایک مخلوط حکومت بنے گی جس طرح بھی ہے. پھر وہ حکومت بھی تو کمزور سی حکومت پڑے گی نا, ایک دوسروں کو پھر وہی سلسلہ ہوگا کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے کا. وفاق میں ہوتا ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ بڑا ہوتا ہے ویسے نیچے. یہ صورتحال ایسی ہے جو آنے والا نقشہ. فیض اللہ فراق جو ہے کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس کی طرف سوچ رہا ہے پرسنلی؟ میں ابھی تو نہیں سوچ رہا ہوں, لیکن ہمارا فیوچر اسی راستے اسی راہداریوں سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن اتنی جلدی میں تو میں انتخابی سیاست میں شاید نہ ہوں, لیکن آنے والے دنوں میں ہم نے سارا سفر اسی طرح کیا ہے. دیکھیں میں 17 کا پرماننٹ ایک امپلائی تھا گلگت بلتستان گورنمنٹ میں,
میں لیکچرر تھا, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, 2 کلاسیں پڑھاتا تھا, 1 گھنٹہ ڈیوٹی تھی, اور میری زندگی ایزی تھی. میں 17 سکیل کا ایک خواب ہوتا ہے نوجوانوں کا کہ 17 سکیل حاصل کریں. میں 17 سکیل کا مستقل ایک لیکچرر تھا. میں نے اس نوکری کو ریزائن کیا. گلگت بلتستان میں کوئی گریڈ 1 کو ریزائن نہیں کرتا ہے. اگر ایسی مثال 1947 سے آج تک ہے تو 1-2 ہو سکتی. یہاں گریڈ 1 کو کوئی نہیں چھوڑتا ہے. ہم نے اس کو ریزائن کیا, اور اگر اس راستے کی طرف ہم آئے ہیں تو ظاہر سی بات اس کو اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے آئے ہیں. تو مستقبل میں ہمارا سفر یہی ہے, اور اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے, اور کوشش ہے کہ ہم علاقے کی خدمت کریں گے, لوگوں کے گلگت بلتستان کی آواز بنیں گے, اور نیک نیتی کے ساتھ کریں گے. لوگ جو بھی کہیں, لوگوں کی 1000 باتیں ہوتی ہیں, اور ہر بات اپنی مرضی کی ہوتی ہے, ہر آدمی اپنی مرضی کی بات کرتا ہے, لیکن ہماری نیتیں انشاءاللہ صاف ہیں, منزل انشاءاللہ آسان ہے, اور مستقبل میں ہم ان سیاست کے خاردار رستوں میں اپنا سفر کو جاری رکھیں گے. اب میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اپریل کا ابھی تقریباً مڈ جا رہا ہے, مئی جون میں بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے, تو حکومت کی طرف سے کوئی تیاری ہے بجٹ کے لیے, سرکاری ملازمین کے لیے, اور یہاں پر جو ایک ہیو اینڈ کرائی کی جو سچویشن ہے ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, کچھ اس طرح کا کوئی خاص, چونکہ آپ کا آخری بجٹ جا رہا ہے اس گورنمنٹ کا, تو کوئی تیاری ویاری جاری ہے؟ بالکل تیاری ہے, اور پچھلے اے ڈی پی میں بھی آپ دیکھیں بہت سارے عوامی نوعیت کے منصوبے اس اے ڈی پی کا حصہ ہے. آپ اے ڈی پی اٹھائیں, تمام حلقوں کا دیکھیں, فار فلنگ گلگت بلتستان کے ایریاز کا دیکھیں, تو وہاں پہ واٹر کے حوالے سے بھی پروجیکٹ ہیں, سڑکیں ہیں, اسکول ہیں, مختلف پروجیکٹ تو ہے. آنے والے بجٹ کی بھی تیاری ہے. بجٹ تو ہمارا اس طرح سچ ہوتا نہیں ہے, ہمارے پاس ایک گرانٹ ہوتی ہے, بالکل بجٹ میں بدلتے ہیں. بجٹ وہ ہوتا ہے جو قومیں اپنے ٹیکس سے خود جمع کرتی ہیں, اپنا ریونیو جنریٹ کرتی ہیں. تو ہمیں اپنے ریونیو کی جنریشن کی طرف جانا چاہیے, خود انحصاری کی طرف بڑھنا چاہیے, اور ہمیں اپنے آپ کو اس مرحلے کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ہی صوبے کو ٹیکس کلیکشن کریں, اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکسز دے دیں, اس خطے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اپنا کوئی ریونیو جنریٹ کریں, اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, اور اس دن ہم اس کو بجٹ کہیں گے. ابھی یہ گرانٹ ہے, وفاق کی گرانٹ کو ہم بجٹ میں یہاں پہ بدلتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو بجٹ ہے اس میں نئی ایسے چھوٹے موٹے منصوبے بھی ہوں گے جو عوام کی خاص نوعیت کے ہیں, اور ماضی میں اس کو نگلیکٹ کیا گیا کچھ ایریاز. تو اس کے بعد بجٹ کے بعد تو بہت ساری ایکٹیویٹیز حکومتی شاید قدگنے لگ جائیں گی, اور اس کے بعد ایک الیکشن کا ماحول ہوگا. بہت بہت شکریہ فیض اللہ فراق صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, فیض اللہ فراق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, کچھ کھٹی میٹھی باتیں بھی, کچھ تندتے سوالات بھی, اور بہت خوش اسلوبی سے انہوں نے ان کا جوابات بھی دیے. کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور نئے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی سے مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.